حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات حسین معلوم سلطان کربلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الشوق الفاخر على العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المرضوين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعافين عن الناس صلوات محمد. دنیا کو انسان سے خون فرمائے ظلم سے پاک فرمائے فرش پہلے بیٹھ ساری دنیا میں سربلند قرار پائے. عزاداران محمد جہاں بھی ہے جس کے بعد ان کی جان آبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری مقدس اسلام کے بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور ان نواب میں جو خدا بند عالم نے ذکر ہے روایت کی شہادت سے خدا توفیق دے کہ شیطانی وسوسوں سے اور نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں گناہگار زبان پر جاری ہو سکیں تو خدا رسول کی خصوصی کے سبب ہو ہمارے عراقی بہترین سب کے لیے اپنے امام کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شہادت حضرت امام الحسین صلوات امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تاریخ اسلام میں بہت ہی حساس دور ہے، اور اس دور میں امام نے جس طرح سے اسلام کی ایمان کی حفاظت کی، یہ واقعی امام کا کارنامہ ہے۔ ہم آج کے حالات میں اس زمانے کے حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے حالات کیا تھے۔ میں چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں اور دیکھیں امام کے زمانے کے حالات کیسے تھے، اور ان حالات میں امام نے دین کو کیسے بچایا، جو دین آج تک ہم تک پہنچا۔ آپ تھوڑا سا جائزہ لیں اور تھوڑا سا تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور ان اصحاب امام حسین کی شہادت، وہ بھی دردانہ شہادت، سب پاکانہ شہادت، جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہوئی۔ ان حالات کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں خوف، ڈر سمایا تھا، اور اس کے بعد جو اہل بیت کو اسیر کیا گیا، تو مقصد کا ماحول کیا تھا؟ یعنی کوئی آدمی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیے گئے، تو کس میں جرأت تھی جو آواز اٹھاتا اور اسلام کو بچاتا؟ اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی، مدینے والوں نے، ان مدینے والوں کا قتل عام کر دیا گیا، اور ہزاروں آدمی مدینے میں مار ڈالے گئے۔ رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے، مدینہ کو لشکر والوں کے لیے حلال قرار دے دیے گئے، خانہ کعبہ پر آگ برسائی گئی، خانہ کعبہ کا پردہ، خانہ کعبہ کی عمارت جلائی گئی۔ یہ ماحول تھا کہ اس کی بنا پر لوگ خاموش بیٹھے تھے، کسی میں دم مارنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان حالات میں امام کا دین بچانا یہ واقعی کارنامہ ہے، اور دین پر آنچ نہ آنے دینا، جبکہ اس زمانے میں اہل بیت کا نام لینا مشکل تھا۔ عمومی اعلان تھا جو اہل بیت کا نام لے اس کو قتل کر ڈالو، اس کا نام دفتر سے نکال دو۔ تو اس خوف کے ماحول میں، اس خطرے کے ماحول میں دین کو بچانا آسان کام نہیں، اور دین پر آنچ نہ آنے دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں، جبکہ نہ صاحب تھے، نہ انصار تھے، نہ دولت تھا، نہ سرمایہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ چاروں طرف سے دین کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور یزید نے اپنے دربار میں اعلان بھی کر دیا تھا، اور یزید سے پہلے اس کے باپ نے بھی اعلان کر دیا تھا، اور پوری امت اس بات پر خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔
آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی تھی اور اہل بیت نے کس طرح سے دین کو بچایا. یہ داستانیں اگر آپ سنیں گے تو ہم کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر دور میں انسان اگر چاہے تو دین پر عمل کر سکتا ہے اور نہیں کرنا چاہے تو بہانے بہت ہیں. آپ دیکھیں دین کو مٹانے کی کوشش کہاں سے کی گئی. مطرف ابن مغیرہ کا بیان ہے کہ ایک دن میرے والد گھر آئے اور اپنے فائل ٹھیک کر رہے تھے کہ صبح جا کر کے دفتر میں دینا ہے. ان کا موڈ بہت خراب تھا, چہرہ بہت زیادہ غمگین تھا اور بار بار کہتے اس شخص میں کوئی خیر نہیں, کوئی اچھائی نہیں, بالکل بیکار آدمی. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا آج آپ اتنا زیادہ ناراض کیوں ہیں, غمزدہ کیوں ہیں, آپ کا موڈ کیوں اترا ہوا ہے؟ روزانہ ایسا نہیں ہوتا تھا. کہلا میں اس کے دربار سے آ رہا ہوں, اسے ایسی بات کہی مجھے آج بہت غصہ چڑھ رہا ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہ میں معاویہ کے دربار میں تھا تو میں نے معاویہ سے کہا کہ معاویہ اب تو تمہاری حکومت قائم ہو گئی ہے, فی الحال تمہارا کوئی بڑا مخالف نہیں ہے, سارے مسلمان تمہارا کہنا مان رہا تھا, تمہاری حکومت ہے, سب طرف سکہ چل رہا ہے, کوئی تمہارا مخالف نہیں ہے. تو یہ بنی ہاشم بہرحال تمہارے رشتے دار ہیں, نزدیک ہے, دور کے ہیں, تو یہ شاخیں جہاں پر جا کر کے ملتی ہیں تو کچھ تو ان لوگوں کے ساتھ رحم کرو. اب کچھ تو ظلم کم کرو, کچھ سختیاں کم کرو. ان میں طاقت ہی نہیں تمہارے خلاف آواز اٹھانے کی. اب تمہاری حکومت قائم ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی, کوئی تمہارا مخالف نہیں ہے, کہیں تمہارا اختلاف نہیں ہے, تو کچھ تو اپنی روش بدلو نا. اب ظلم کچھ کم کرو, سختیاں کچھ کم کرو. کیسی باتیں کرتے ہو, کس طرح کی تم باتیں کرتے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ کے مسجد پر بیٹھا ہوا کہہ رہے تمہیں یاد ہے تم کو فلاں قبیلے کے آدمی نے, پہلے آدمی نے کتنا کام کیا, آج وہ مر گئے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. اس میں دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کافی کام کیا, حکومت بنائی, یہ بنائی, مر گئے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. اس کا تیسرے آئے, مظلوم مارے گئے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن ایک غریب عورت کا بیٹا جس کی ماں اس کو سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھلاتی تھی, آج اس کا نام 5 مرتبہ ہزاروں میں لیا جا رہا ہے. تو اب مرنا ہی مرنا کچھ نہیں ہے. یعنی سرکاری طور پر رسول کی رسالت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا اور قیامت کا بھی انکار کیا جا رہا تھا. جس انکار کی وجہ پہنچی تھی یزید تک. تو اس ڈراؤنے ماحول میں, خوفزدہ ماحول میں دین کو بچانا کس کا کام؟ اور پوری طاقت سے دین بچایا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ضرور تھے, کمزور ضرور تھے, لیکن بزدل نہیں تھے. آپ امام کی جرأتوں کو دیکھیں, امام کی بہادری کو دیکھیں. آج
آدمی بڑے سے بڑا پہلوان ہو اتنی جرأت نہیں رکھ سکتا. ایسی جرأت، ایسی ہمت کہ لہجے میں ذرا سا بھی لرزش نہیں ہے، کسی طرح سے کمزوری کا احساس نہیں ہے. ایسی بات آپ غور کریں، اس ماحول کو دیکھیں اور دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے کارنامہ کیا انجام دیا. یزید کا دربار بھرا ہوا ہے، ہزاروں تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، اہل حرم یزید کے دربار میں رسل بستہ کھڑے ہوئے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں اور سامنے شہداء کربلا کے سر رکھے ہوئے ہیں، اور امام خود بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو آدمی کی حواس بجا نہیں رہتی، بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی. لیکن وہ جس کے گھر سے ایک دن میں 18 جنازے نکلے ہو اور جس نے اپنے عزیزوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے ہو اور جس کے سامنے اس کی ماں بہنیں رسل بستہ کھڑی ہو، ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے درمیان میں زبان کھولنا اور زبان لہجے میں کسی طرح کی لرزش کا نہ آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. بڑے بڑے بہادر ہیں جو اکیلے میں بہت اکڑتے ہیں، جب کسی آفیسر کا سامنا ہوتا ہے تو سر 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 کرنے لگتے ہیں. جو گھر میں اکڑ رہے تھے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ایسا کسی حافظ کا سامنا ہوتا ہے تو لہجہ تھوڑا روز سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے امام کے لہجے میں کوئی بلائے یزید نے اپنے خطیب کو اور ہمارے اور ہمارے خاندان کی فضیلت بیان کرو. خطیب نے پورے بھرے مجمع میں یزید کے خاندان کی فضیلت بیان کی اور امام حسین کے قتل کو جائز قرار دیا کہ ایک باغی تھا جس نے یزید کے خلاف خروج کیا اور اس کو مارا گیا اور یزید کو کامیابی ملی. تو ماحول کون سا ہے؟ حساسیت کتنی. اگر یہاں پر امام خاموش رہ جاتے تو یزید کی بات سچ ہو جاتی. لیکن جب اس خطیب نے اپنی بات ختم کی تو امام نے فرمایا کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لکڑیوں بجاؤں؟ امام نے ممبر لفظ استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا مجھے اجازت دو میں ممبر پر جاؤں، کیا مجھے اجازت دو ان لکڑیوں پر جاؤں. امام بتاتے ہیں ممبر وہ ہوتا ہے جس پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اگر ذکر اہل بیت نہیں تو یہ لکڑی کا مجموعہ ہے، ممبر نہیں ہے. ممبر رسول اللہ نے بنایا تھا اہل بیت کی خلافت کے اعلان کی خاطر. ممبر اسی وقت تک محترم ہے جب تک اس پر ذکر اہل بیت ہوتا رہے. اگر ذکر اہل بیت نہیں ہے تو لکڑی کا مجموعہ ہے. امام صاحب اجازت دے تو میں لکڑی کو بجاؤں تو یہ اجازت نہیں دی. تو مجموعے نے کہا اجازت دے تو یہ قیدی کیا کہے گا جس کے باپ چچا سب مارے گئے
ماں بہنیں اسیر کھڑی ہوئی ہیں اور اتنی دور سے یہ توق پہن کے آ رہا ہے، گلا زخمی ہے، ہاتھ زخمی ہے، پیر زخمی ہے، یہ غریب، یہ کمزور، یہ مظلوم کیا کہے گا؟ بولنے کے یہ دیکھا تم نہیں مانتے کس خاندان سے تعلق ہے. فساد و بلاغت ان کے خون میں شامل ہے. یزید نے انکار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، یزید نے اجازت دی. آپ غور کریں کس ماحول میں امام جا رہے ہیں. سامنے باپ کا، چچا کا کٹا ہوا سر رکھا، پیچھے ماں بہنیں رسن بستہ اسیر کھڑی ہوئی ہیں، اور چاروں طرف مخالفین کا مجمع ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے. ان میں کوئی اپنا نہیں ہے. اور یزید بار بار امام کو قتل کرنے کی دھمکی دے چکا. بار بار یزید نے کوشش کی امام پر تلوار چلائے کہ جناب زینو نے بچا دیا، تو قتل کا خطرہ موجود ہے. اس کے باوجود امام منبر پر جاتے ہیں سلمان بن محمد والے آپ غور کریں امام کے لہجوں کو دیکھے دیکھے اہل بیت کتنے شجاع ہوتے ہیں. امام جب منبر پر گئے کہنے کہ ویلک ایھا الخطیب، اے مقرر تجھ پر وائے ہو، تجھ پر ویل ہو، تجھ پر عذاب ہو. تو نے مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا. یہ جملہ آج بھی زندہ ہے. خطیب تجھ پر وائے ہو، ویل ہو، عذاب ہو، تجھ نے مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے. یعنی جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا، چاہے دوست ہو، چاہے احباب ہو، چاہے گھر والے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو نظر میں رکھیں، مخلوق کی خاطر خدا کو ناراض نہ کریں. کہ مخلوق کی خاطر جھوٹ بولیں، گواہی دینا ہے گواہی نہ دیں، سچی بات نہ کریں کہ کیا بیان کریں ناراض ہو جائے گا. ہمارے کے کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اپنی دوستی میں حق کو چھپا جاتے ہیں، کسی کے ڈر سے حق کو چھپا لے جاتا ہے، گالی دے دے گے. امام اس بھرے مجمع میں کہتے ہیں خطیب تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اسے فرماتے ہیں بس اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. خطیب تو نے اللہ کو ناراض کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. یہ بہت بڑا جملہ ہے یزید کے دربار میں کسی قیدی کا کہنا. یہ بھی کہہ سکتے تھے تو نے اچھی باتیں نہیں کہی ہیں، ضربی زبان کا خیال رکھنا. امام کو جرأت دیکھے کہ تو نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کیا ہے تو اپنا ٹھکانہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کیا تمہیں اجازت دیتا ہوں چلوں کہ میں ایسی باتیں کہوں جس میں اللہ کی رضا ہو اور ان سننے والوں کو ثواب بھی ملے. ان سننے والوں کو دیکھیے بات کیا وہاں کیا کہا تھا، تو نے وہ بات کی جو اللہ کو ناراض کیا.
میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور سننے والوں کو ثواب بھی ملے. یہ جملہ مختصر ہے لیکن اس خطیب کی پوری تقریر کو دھو دے سکتا. یعنی اب تک تو نے جو بات کی اس میں کسی کو ثواب ملنے والا نہیں ہے. اور یہ بات میں بریکٹ میں کہوں کہ آدمی کو سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بولے اس کی بات سن لے. آدمی کو اپنے ذہن میں فلٹر لگا کے مجلس میں آنا چاہیے. یہ آپ کی واحد جو ہے نا یہ بہت کم فرق ہے. یہ نہ معلوم کتنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرا دے. آپ کی ایک واہ غلط بات پر آپ کی ایک واہ اس کی غلط بات کی تائید ہوتی ہے. ہمارا اللہ کرتے ہیں جملہ نکالنا تو سوچ کے نکال لیتے ہیں کسی غلط بات کی تائید تو نہیں. آپ کی وبا پر کہاں جائیں گے. اس کے اندر فرمایا آپ غور کریں امام نے کیا سوال ہے محمد والے امام نے کیا غور کریں. امام فرمایا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع. اب غور کے کہا امام فرما رہے ہیں جرأت دیکھے امام کی. لوگ متوجہ جو خداوند نے ہم کو 6 چیزیں دی ہیں اور 7 چیزوں سے ہم کو فضیلت دی ہے. کہاں یہ جملہ ہے؟ یزید جیسے ظالم و جابر کے دربار. اوتینا 70 ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں یعنی ہمارے علاوہ کسی اور کوئی چیز نہیں دی گئی ہے اور ہمیں فضیلت دی گئی ہے. اوتینا علم ہمیں علم دیا گیا. یہ امام کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ امام کو فضیلت دی گئی علم کی بنیاد پر. یعنی اگر تمہیں با فضیلت بننا ہے تو علم حاصل کرو با فضیلت بن سکتے ہو. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے. امام نے اس میں کہیں بھی دولت کی بات نہیں کی. ہم کو زمین دی گئی, ہم کو پیسہ دیا گیا, ہم کو خزانہ دیا گیا, ہم نے کبھی نہ خزانے کی بات کی. اوتینا العلم, ہم کو علم دیا گیا. والحلم, اور حلم دیا گیا. علم یعنی ہم غصے کو روک لیتے ہیں, ہم گناہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں, ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں. علم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بہادر تو ہے لیکن بہادری حملہ کرنے کا نام نہیں ہے. بہادری نام ہے وقت پر غصے کو تھام لینے کا. وہ بہادر نہیں ہے جو تائش میں آ کے الٹی سیدھی باتیں کر لیں. علماء کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, ہمیں غصہ آ گیا تھا, کتنے گھر خراب ہو جاتے ہیں غصے میں, کتنی دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں غصے میں. امام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے لیکن کنٹرول بھی دیا, علم دیا ہے. اور اس کی مثال امام کے سامنے ملتی ہے. علم کہتا دیا اللہ تعالیٰ نے امام کو. ایک شخص امام کی خدمت آتا ہے اور امام کو برا بھلا کہتا ہے, امام کو برا بھلا کہتا ہے, جن کے وجود میں ایک بھی برائی و خامی نہیں ہے. جب برا بھلا کہہ کے چلا جاتا ہے تو امام اپنے حساب کتاب اس کے ہمراہ ملنے کے لیے جاتے ہیں.
اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے تمہارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک کہی تھی 4 سن کے گئے. ایسا جواب دیا کہ زندگی بھر بھی پلٹ کے نہیں آئے. کہتے نہیں کہتے میاں ایک کہو گے تو 10 سنو گے. اس سے بات کر رہے ہو ذرا زبان کھول کے ذرا سوچ آنکھ کھول کے بات کرنا. اگر وہاں پہ ایک ہے تو وہاں پر 10 ہے. ایک کہو گے تو 10 سنو گے. ہم اس کو بہادری سمجھتے ہیں. امام نے کیا کہا؟ جب امام کو برا بھلا کہہ کے گیا سب کے سامنے, امام بیٹھے ہوئے اکیلے نہیں, امام سب کے ساتھ کے اس کے دروازے پر گئے, بلایا, کا بدلہ لینے آئے تو باہر نکلو. تم تھوڑی دیر ہمارے پاس آئے نے کہا بہت بری بات ہے. کہا جو باتیں تم نے مجھے کہی ہیں اگر مجھ میں پائی جاتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے معاف کرے. خدا اگر جو باتیں تم نے کہی مجھ میں پائی جاتی ہے تو دعا کرو خدا مجھے معاف کرے. جو خرابیاں خامیاں تم بیان کر کے آئے ہو, اگر وہ خامیاں خرابیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو دعا کرو اللہ مجھے, اگر نہیں پائی جاتی تو میں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں معاف کرے. میں دعا کرتا خدا جیسے ہی امام نے جملہ کہا مولا خرابیاں مجھ میں آپ پہ نہیں. ایمان بولا جب وہ اگر میں پلٹ کے جواب دیتا تو کیا میں اس کی اصلاح کر سکتا؟ کیا بات. اس ایک برتاؤ نے اس کو بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر آج یہ روش ہمارے درمیان ہو جائے, 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا, تلواریں نکل آئی, تلواریں نکل آئی, تو میں تم نے کہا تھا. اور یہ چیزیں ہم کو ملتی, ہماری سوسائٹی ختم ہو گئی چیزیں. مالک اشتر کمانڈر ان چیف علیہ السلام کے لشکر کے راستے میں جا رہے ہیں, ایک آدمی ان کے اوپر ابا اتار لیتا ہے. یہ ابا اتار لینا یعنی توہین, سب بہت بڑی توہین ہے. کسی کے سر سے ٹوپی اتار لی جائے بھلے بازار میں, تو ٹوپی اتار لی. لوگوں نے کہا تم سمجھے کون ہے؟ مالک اشتر ہے, کمانڈر ان چیف. اگر مصیبت آئی تو ڈھونڈنے گئے تو مالک اشتر مسجد کوفہ میں ملے. اب غور کریں چیزوں کو دیکھیں. مالک اشتر مسجد کوفہ ملے, 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص بیٹھ گیا, کہنے لگا ابھی آپ بازار میں جا رہے تھے, میں نے آپ کی ابا اتار لی, ٹوپی اتار لی, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. کہتے خدا گواہ ہے میں مسجد کوفہ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیری مغفرت کی دعا. ہے کوئی جو گالی دینے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے؟ آج ہمارے کے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو دل پہ لے کے باہر بیٹھتے نہیں بیٹھتے. ایسی بات کہہ دی صاحب, ایسا دل پر لگی ہے کہ نکلتی نہیں. پرانے تعلقات صاحب ایک جملے تو امام کہتے ہیں نہیں, ہم کو علم دیا گیا, ہمیں برداشت کی طاقت دی گئی ہے. وَالسَّمَاحَ, ہمیں سخاوت دی گئی. ہم سخی ہیں, اور امام کتنے سخی تھے آپ سوچ نہیں سکتے. جو 4تھے امام کی شہادت ہوئی ہے اور ان کو غسل دینے کے لیے تختے میں لٹایا گیا ہے, تو ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے گڈھے کے نشان تھے. بڑے بڑے گڈھے کے نشان آسانی سے نہیں پڑتے. کسی نے امام باقر علیہ السلام پوچھا گڈھے کے نشانہ کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ میرے والد علیہ السلام جب رات ہو جاتی تھی تو اپنے کندھے پر روٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے.
اور مدینے کے غریبوں کے دروازے پر رکھ کیا، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا یہ رات میں روٹیاں دینے والا کون ہے۔ جب امام کی شہادت ہوئی تب پتہ چلا جو رات میں روٹیاں دینے والا تھا وہ امام تھے۔ اتنی روٹی امام کا غلام تھے، خادم تھے، لیکن امام یہ روٹیاں خادموں سے نہیں بٹواتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھے پر لاد کر کے رات میں بانٹتے تھے۔ تو سخاوت تھی یا نہیں؟ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو امام بیٹھتے تھے جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ یہ روٹیاں اپنے شیعوں کو نہیں بانٹتے تھے، یہ روٹیاں ان کو بانٹتے تھے جو امام کی امامت کے قائل۔ اس کے فرماتے ہم کو فصاحت دی گئی ہے، اور اس کے بعد پانچویں چیز ہمیں شجاعت دی گئی، اور چھٹی چیز خدا بند عالم نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت بنا۔ آج اہل بیت کی جو محبت دلوں میں ہے، یہ وہ سرمایہ جو خدا نے ہم کو دیا، اور آپ یقین جانیے یہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ۔ ہم لوگ فریاد کرتے ہیں پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ سچ بتائیں، ایک آدمی جس کے گھر میں سونے چاندی سے بھرا ہوا صندوق رکھا ہو، ایک بڑا صندوق سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا رکھا ہو، اور وہ دروازے پہ کھڑے کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں۔ اگر آدمی یہ کام کرے تو اس کا آدمی کیا کہے گا؟ جس کے گھر میں سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا صندوق رکھا ہوا کہتا ہے میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو کچھ نہیں ہے، غریب ہوں، فقیر ہوں، یہاں مانگے وہاں مانگے، اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ عقلمند نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ اور کچھ بولے تو میں آگے بولوں، اگر وہ بیوقوف ہے تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھری ہو، اس کے بعد وہ اپنے کو غریب کہے۔ کیا اہل بیت کی محبت سونے چاندی سے کم قیمت رکھتی ہے؟ غریب وہ ہے جس کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے۔ نعرہ صلوات۔ آپ یقین جانیے، آپ ایک وہ آدمی جس کے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، سر پر چھت نہیں ہے، بدن پر عمدہ لباس نہیں ہے، آج دنیا کا امیر ترین آدمی اس کے پاس آئے، اگر میں اپنی ساری دولت تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے مجھے دے دو، تو آدمی کیا کہ کل صبح آ کے فیصلہ کرنا ہے بھی کرے گا۔ یہ غریب سے جا کے پوچھا جائے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، بھوکا ہے، دوا کے علاج کے پیسے نہیں ہے، سر پر چھت نہیں ہے، بدن میں اچھے کپڑے نہیں ہے، لیکن حسین علی یہ کہتا ہے، ایک امیر ترین آدمی کہتا ہے میں یہ فیکٹری تم کو دے رہا ہوں، لے جاؤ، تمہارے دل میں جو علی کی محبت مجھے دے دو۔ یہ آدمی کیا کہے؟ کل آنا فیصلہ کرے ابھی کیا کہ چلے جاؤ، اگر چلے جاؤ کہہ رہا ہے جس کا مطلب ہے یہ جانتا ہے اس کے دل کی محبت فیکٹری سے زیادہ کی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ہیں کہ ان کا دل اہل بیت کی محبت سے بھرا۔ ارے حیدری، ارے صفدری، محمد برن آپ غور کریں، امام فرمائے 6 چیزیں دی گئی ہیں کس دربار میں؟ کہتے مجھے علم دیا گیا، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس علم نہیں۔
تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس شجاعت نہیں ہے، تمہارے پاس سخاوت نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب کوئی بات سب کے مجمع کے مجھے دی گئی ہے تو اسی وقت ہوگا جب دوسرے کے پاس سنو۔ اگر یہ بات دوسرے لوگ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کو علم دیا گیا تو ہم کو بھی علم دیا گیا تو فضیلت کیا ہے، لیکن امام کا بھرے مجمع کا ہم کو علم دیا گیا، علم دیا گیا، سخاوت دی گئی، فساد دی گئی، شجاعت دی گئی، جس کا مطلب یہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، سخاوت نہیں ہے، کنجوسی ہے، فساد نہیں، بدزبانی ہے، شجاعت نہیں، بزدلی ہے، تمہارے مومنین کے دل میں تمہاری عداوت ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ جملہ بھرے دربار میں کہہ رہا ہے کوئی معمولی جملہ ہے، جرأت کی بات ہمیں دیا گیا، اس کا فضلنا، اور ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی، 7 فرمایا من النبی المختار، رسول اللہ ہمارے خاندان سے، من ہم سے ہے رسول مختار۔ یہ ایک جملہ بنی امیہ کی ساری خلافت کا پانی پھیر دو کہ تم جن کی خلافت کا دعویٰ کر رہے وہ تمہارے خاندان سے نہیں، وہ ہمارے خاندان سے۔ من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، وہ من الصدیق، صدیق ہم سے ہے۔ اب آپ غور کریں، اس مجمع میں اگر کوئی اور صدیق اکبر ہوتا تو مجمع کھڑا ہو کے تو کہتا اور بھی تو صدیق ہے۔ مجمع کا خاموش ہے نا بتا رہا ہے کہ صدیق خالی علی اللہ کوئی صدیق منت صدیق، مولا نے کہا کہ ہم سے صدیق ہے، یعنی سچ ہمارے گھر میں ہے، جھوٹ تمہارے کیا، صداقت ہمارے کیا، غلط بیانی تمہارے کیا۔ منت صدیق، علی ہمارے گھر میں ہے۔ منت طیار، جعفر طیار ہمارے خاندان سے۔ جب جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہے تو اس کا مطلب جعفر طیار کے قاتل تمہارے خاندان سے، ہمارے خاندان سے۔ منت طیار، جعفر طیار ہمارے سے ہے۔ منا اسد اللہ واسد، ہمارے خاندان میں علی کا رسول کا شعر، شعر خدا ہمارے خاندان سے، رسول خدا کے شعر علی ہمارے خاندان سے۔ وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے حسن حسین ہمارے خاندان سے۔ اب اور کوئی جملہ، ہم آسان جملہ سمجھتے ہیں، جملہ وہ سارا جو صرف جادو کر کے رکھا تھا کہ باقی ہے، لشکر ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، یہ سارے ایک ایک جملے یزید کے پورے منصوبے کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اس جملے کون کہہ رہا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاندار تو، اس کے باوجود لہجے میں کوئی لچک نہیں ہے، زبان میں کوئی لکنت نہیں ہے، کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ ایسے جملے کہنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا 7ویں جی کہتے ہیں کہ من المہدی، مہدی ہم سے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سب سے، آج آپ غور کریں امام وقت کے تعلق سے، ہم واقعی اس امام وقت کے تعلق سے اتنا بیدار نہیں، اتنا بیدار ہونا چاہیے۔ یہ اس بھرے دربار میں کہنا کہ مہدی ہم میں ہیں، یعنی کل جو انتقام لیا جائے گا، یاد رکھنا کل ہمارا انتقام لینے والا آ رہا ہے، کل حکومت ہماری ہونے والی، تمہاری نہیں ہے۔ جملہ غور کر رہی ہے، امام وقت کا تذکرہ کہاں کہاں کیا گیا اور کس کو اس تذکرے سے سکون ملا۔ ہم جس امام کی امامت کر واقعی کس عظمت کے مالک ہیں یہ امام،
جب امام حسین کی شہادت کا مسئلہ آیا اور رسول خدا جناب زہرا سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شہید ہو جائے گا، جناب زہرا نے فرمایا مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بیٹی مہدی حسین کے نسل سے ہو، اب بابا مہدی حسین کے نسل سے ہوگا تو مجھے حسین کی شہادت کو اگر آج اہمیت نہ ہوتی تو جناب زہرا شہادت کے حقوق کو، رسول خدا کا آخری وقت ہے، اہل بیت رخصت ہو رہے، جناب زہرا رسول خدا کے کلیجے رکھ کے رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، پھر رسول خدا نے وہ کلیجے سے لگایا اور ایک بات کی، کیونکہ آنسو خشک ہو گئے، صاف کیے، چہرے مسکراہٹ، بی بی کیا کہا؟ کہا پہلے بابا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو دوسری مرتبہ کیا کہا کہ میرے بابا نے مجھے کلیجے لگا کر بیٹھا مہدی ہمارے خاندان سے، جناب زہرا کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے مہدی کا نام سن، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج واقعی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اس امام میں وقت سے غافل ہیں، آج ہماری ساری مشکلات، سارے مسائل، ساری چیزیں، ساری ذلتیں کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے امام میں وقت سے غافل ہیں۔ ایک جملہ بزرگوں نے کہا ہے، وہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھا سا قلم خرید کے بنے، عمدہ قسم کا قلم خرید کے لے کے آئے اور یہ قلم آپ کے گھر میں غائب ہو جائے تو آپ ریئیکشن دکھاتے نہیں دکھاتے؟ 100-200 روپے قلم خرید کے لے کے آئے، قلم مس پریس ہو جائے، ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے، یہاں ڈھونڈو وہاں ڈھونڈو، یہ دیکھو وہ دیکھو، گھر میں غصہ کرتے نہیں کرتے، کسی حفاظت کی فکر نہیں، کسی اس کی فکر نہیں، قلم غائب ہو گیا، قلم غائب ہو گیا، قلم غائب ہو گیا، ایک دن 2 دن 4 دن جب بھی کہے میرا قلم غائب ہو گیا، میرا قلم غائب ہو گیا، میرا قلم غائب ہو گیا، کتنے قلم تھا؟ 500 روپے تھے، تو ایک 500 روپے قلم غائب ہے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں؟ بزرگان کہتے ہیں کہ ہم ایک 500 روپے کے قلم کے غائب ہونے کو پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارا امام اتنے دنوں سے غائب، ہم کتنے پریشان ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے امام کے قدر ہمارے نظر میں 500 روپے کے برابر ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اب ہو کر تو ڈھونڈتا ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، کسی دوسرے نے قبضہ کر لیا، ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ جب ادھر سے گزرتے ہیں ارے باپ دادا کی زمین نے قبضہ کر لیا، لے لیا، تکلیف ہوتی ہے، ہماری ایکشن نہیں ہوتی۔ ہمارے باپ دادا کی زمین دوسرا لے تو ہم غصہ ہو کر حکومت حق کس کا؟ آج اس دنیا پر حقیقی حکومت حق کس کا؟ ہماری زمین کو غصب کر لے تو ہم کو تکلیف ہوتی، آل محمد کا حق کو لوگ غصب کیے بیٹھے، ہماری زمین کو غصب کر لے تو ہم کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، لیکن آل محمد حق اس کا لوگ بیٹھے نہیں بیٹھے۔ ہمارا قلم غائب ہو جائے تو ہماری نیند نہیں آتی، صبح ڈھونڈتے، شام ڈھونڈتے، رات ڈھونڈتے، کیونکہ زہرا کا لال اتنے دنوں سے غائب،
کیوں؟ امام فرماتے ہیں ہم میں مہدی، یعنی عظمت ہے اس کی. آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرف دیا ہے ہم امام کو یاد کریں، امام سے فریاد کریں. لیکن آج ہم ایسے رکھنے سے کچھ امام ہو یا نہ، اور جہاں کسی کی قدر نہیں ہوتی وہاں کوئی کیا کرنے کے لیے. ہم شکایت تو کرتے کہ نہیں آ رہے ہیں، یہ پوچھے کہ ہم واقعی ان کا آنا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی ان کی یاد میں آنسو بہائے، کبھی ان کی غیبت ہم نے آنسو بہائے، کبھی یاد کیا ان کو ہم نے. عزیزو واقعی نسبت اگر مظلوم کوئی ہے تو ہمارا امام ہے. ہمارے گھر میں سب سے کم تذکرہ اگر کسی کا ہے تو امام موقع. امام فرماتے ہیں یزید کے دربار کہتے ہیں مہدی ہم میں سے. جب 11 محرم کو امام علیہ السلام کی حالت بگڑنے لگی اور جناب زینب قریب آئی اور اپنے بھتیجے کو علیہ زکا کی جو بشارت دی کہ بیٹا مہدی ہم میں سے ہوگا. جس وقت جناب زینب امام سے کہا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا تو امام کے دل کو ٹھارس ہوئی. کٹے ہوئے لاشیں دیکھے پھر سر پر دیکھے. آپ غور کریں، آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اس امام وقت کو یاد کریں. میں آپ سے بات نہیں کہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اور تفصیلات درج کروں، لیکن ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی مشکلات ہیں تو لوگوں نے بیان کیا کہ امام سے قریب ہونے کا سب سے بہتر راستہ امام حسین کے مسائل. امام کو اپنے جد کے مسائل بہت پسند ہے اور انہیں جو مرثیہ پڑھا ہے کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا. اگر کبھی آپ کو فرصت مل جائے تو ایک زیارت ناہیہ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. دیکھیے امام نے کیسے کیسے اس زیارت میں امام کے مسائل کا تذکرہ کیا. اور جب آئیں گے اپنا جب تعارف کرائیں گے کہ میں وہ ہوں جس کے جد حسین کو بھوکا مارا ہے، میں وہ ہوں جس کے جد حسین کے بدن سے لباس لوں. جملہ سنے بات میں امام ظاہر صاحب میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اور ایک جملہ امام نے فرمایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشیں پر گھوڑے دوڑے. یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے سن لینا آسان ہے لیکن واقعی آپ درد بھرا جملہ ہے. میں چھوٹی سی بات درج کروں، بات تمام کروں. اگر آپ ہائی وے پر جا رہے ہو اور راستے میں کوئی جانور بنا ہوا پڑا ہو تو کوئی آدمی اس جانور پر گاڑی نہیں چلاتا. اس کا کوئی وارث نہیں ہے. ایک جانور اگر راستے میں بنا ہوا پڑا ہو تو آدمی اس جانور پر گاڑی نہیں چلاتا، کنارے سے لے جاتا. عزیزو جانور کے لاشے پر گاڑی نہیں چلے جاتی اور حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جاتے. اور بہن کھڑی بھی دیکھ رہی تھی، بیٹا کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، بیٹی کھڑی بھی دیکھ رہی تھی. آپ واقعی تصور کریں جس وقت سید سجاد نے منظر دیکھا ہوگا تو سید سجاد نے منظر کیا دیکھا ہوگا. اور کریں سید سجاد کے مسائل کو کہ جب بھی کوئی آدمی امام کے پاس سے گزرتا تھا
تو امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، بہتے رہتے تھے، بہتے رہتے تھے. امام روتے رہتے تھے. کسی نے کہا مولا آپ کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ تو فرمایا یعقوب کے 18 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا خالی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، لیکن یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی کہ میرے تو 18 نوجوان میرے سامنے مار. یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میرے تو 18 یوسف میرے سامنے مار ڈالے گئے. اس کے جب رابعی نے امام سے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، تو چیخ مار کے کہا شہادت میراث ہے. ماں بہنوں کا ننگ کے سر دربار میں جانا. آپ غور کریں سید سجاد کے اس منظر کو، جب یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہلے امام کھڑے تھے اور شام و کوفے کے دربار میں جب بیویاں جاتی تھی، راستے میں جاتی تھی، جب یہ یزید کے لشکر والے سکینہ کو تماچے لگاتے تھے، درے لگاتے تھے، تو ذرا عامری کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ کبھی سوچے تو صحیح، ہمارے سن لینا آسان ہے، اور جب وہ بچی تڑپ تڑپ کے کبھی بابا کو یاد کرتی ہوگی، کبھی چچا کو یاد کرتی ہوگی، تو زین العابدین اس بچی کو دیکھ کے کتنا روتے ہوگے، کتنا روتے ہوگے، کتنا روتے ہوگے. اور ہزاروں میں آج جملہ کو سید سجاد کے تعلق آپ سے کیا کرو، کتنے مصائب سید سجاد نے سہے، کتنے مصائب سید سجاد نے سہے کہ جب کربلا سے جانے لگے تو کوئی بیٹا اس طرح سے نہ جائے جس طرح سے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی. مڑ مڑ کے باپ کا جنازہ دیکھتے جاتے تھے، وہ جنازہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حضرت کا جنازہ پورا سالم ہوتا مطلب تھا کہ سید سجاد جو جنازہ دیکھ رہے تھے اس کا سر کاٹ لیا گیا تھا، تو سینے کے لیے چکرا چور ہو چکی تھی. سید سجاد ٹوٹے جنازے کو دیکھ رہے تھے. جب سید سجاد دفن کرنے کے لیے کربلا واپس آئے ہیں تو ایک بات ہے، جب سب کو دفن کر چکے تو لاشیں پہچانے نہیں آ رہے تھے، کسی پر سر نہیں تھا. سید سجاد نے ایک لاشے کو بنایا. اس کے جب حسین کی نوبت آئی تو بنی اسد کہا تم ہٹ جاؤ. امام نے ہاتھ اٹھایا، قبر کھودی، اس کا کہا ایک چٹائی لے آؤ. چٹائی لے کر کے آئے، ہزاروں جملہ ملتا، چٹائی لے کے آئے. سید سجاد نے چٹائی بچھائی اور حسین کے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو لا کر کے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کو چٹائی پہ لا کے رکھا، کبھی ہاتھ لا کے رکھا، کبھی سینہ لا کے رکھا. جب لاشا بدن کر دیا تو چٹائی پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. بنی اسد نے کہا ہم اٹھا دے کر تم مت اٹھاؤ، میرا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک لوگ تیار ہے. جیسے سید حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہاتھوں کو اٹھا کے قبر کے طرف، قبر سے 2 ہاتھ نکلے. سید سجاد میری امانت، بیٹا میری امانت میرے حوالے. آپ بتائیں جس ماں بیٹے نے یہ منظر دیکھا ہو، مجھے ایک بات یاد آ جاتی، میں آپ سے عرض کروں اس کے بعد یہ بات تمام کروں. میرے ایک رشتے، میرے چچا زاد بھائی کا کویت میں انتقال ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں. اس کے سر کی حالت خراب ہو گئی تھی، سر زخمی ہو گیا تھا. تو کویت والوں نے مجھ سے پور کر کے کہا کہ بھائی اب جو غسل دے دیا ہے آپ اس کا کفن مت کھولیے گا، آپ اس کا کفن مت کھولیے گا، ماں بہنوں کو مت دکھائیے گا. قبر میں دفن کی جگہ کیوں کہ چہرے کی حالت ایسی ہے، اگر ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا نا تو زندگی بھر جب بھی وہ آنکھ بند کرے گا تو اس کو وہ ٹوٹا وہ سر نظر آئے گا. ازادار آپ سے بتائے سید سجاد نے جب اپنے باپ کا ٹوٹا ٹوٹا لاشا دیکھا تو جب بھی سر بن آنکھیں بند کرتے ہوں گے کبھی ٹوٹا وہ سینہ نظر آتا ہوگا، کبھی چکرا چور. اجرکم اللہ
ایک مجلس ایسی مل جائے جب امام وقت بالائے ممبر ہو اور وہ مسائب پڑھ اور ہم کے مسائب سن رہے ہو. حضرات سچ بتائے سیدہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ہوں گے کبھی اکبر کا سینہ نظر آتا ہوگا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے ہوں گے, کبھی قاسم کی پامال میت نظر آتی ہوگی, کبھی حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آتا ہوگا. امام باقر السلام سے کہا جب امام باقر علیہ السلام امام سجاد کو دفن کرنے لگے روانہ چیخ مار کے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا مولا چیخ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ میں نے جب اپنے بابا کو وضو دینے کے لیے ان کے بدن سے کپڑا اتارا تو دیکھا گلا زخمی تھا, بازو زخمی تھے, پیر زخمی تھے, بازو پر نشان پڑے تھے. حضرت وہ سید سجا سیدھے آنے کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت. الہی بحق زہرائے وعبیہا وبالها وبنيها والسر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ایمان رس کے زور میں تاجیر فرما, ہر فتبالا سوال ایمان کی فاقت فرما, ہر طرح کے جو عملن کو وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری مجلسوں کو قبول فرما, ایک ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما. قلب مقدس سے امام زمان ہم سے راضی کو تو فرما. Hey.